بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اور گورنر قارن کا مقابلہ۔ ہرمز نے جب شاہ کسریٰ سے مدد طلب کی تو دربار ایران نے صوبے کے گورنر قارن کو 50,000 سپاہ کے ساتھ اس کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا، اور اس کے ساتھ انوشجان اور قباد، دو مشہور اور بہادر سپہ سالار بھی بھجوا دیے تھے۔ اب یہ لشکر ہرمز کے پاس نہ پہنچا تھا کہ مسلمانوں نے اسے شکست دے دی۔ اس کا شکست خوردہ لشکر قارن کو راستے میں ملا۔ قارن نے اس لشکر کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اس سے اس کی جمعیت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ نہر شنی کے کنارے پر، جو دریائے دجلہ کے مغرب کی طرف واقع ہے، موضع مداد میں مقیم ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اس ایرانی لشکر کے آنے کی اطلاع ہو گئی۔ وہ بھی شیران اسلام کو لے کر چلے اور اسی مقام پر جہاں ایرانی لشکر مقیم تھا آ کر خیمہ زن ہو گئے۔ قارن کے ساتھ تقریباً 1,00,000 لشکر ہو گیا، اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 18,000 مجاہدین تھے۔ یہ دیکھ کر قارن نے غرور میں آ کر جلدی ہی ایک روز اپنا لشکر میدان میں لا کر صف بستہ کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اول ان کے پاس مصالحت کا پیغام بھیجا۔ قاصد سے کہلایا کہ اگر تم جزیہ ادا کرو تو صلح ممکن ہے۔ قارن کو یہ پیغام بہت برا لگا۔ اس نے نہایت نامناسب جواب دیا۔ مجبوراً حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی فوج الہی لے کر میدان میں آ گئے اور آتے ہی صفیں مرتب کر لی۔ قارن نے سب سے پہلے انوشجان کو تنہا لڑنے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی تمام ایران میں شہرت ہو گئی تھی۔ قارن بھی خوب جانتا تھا کہ اسلامی لشکر کے وہی روحی روا ہے۔ اگر کسی طرح وہ گرفتار کر لیے جائے یا مارے جائے تو شاید مسلمان بد دل ہو کر بھاگ نکلے۔ اسے کیا خبر تھی کہ مسلمان بد دل اور مایوس ہونا جانتے ہی نہیں۔ بہرحال اس کا یہ خیال تھا، اور وہ اس بات سے بھی خوب واقف تھا کہ انوشجان بھی بڑا بہادر اور جنگجو اور جری ہے۔ اس نے اسے سمجھا دیا کہ میدان میں نکل کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو طلب کرنا، اور جس طرح بھی ممکن ہو اسے گرفتار کر لینا یا قتل کر لینا۔ انوشجان کو بھی اپنی دلیری پر ناز تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لینا یا قتل کرنا ڈالنا مشکل ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے اسے دست و بستہ لا کر حاضر کرتا ہوں۔ وہ اکڑتا ہوا میدان میں نکلا اور اسلامی لشکر کے قریب جا کر بولا، اگر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو دعوے مردانگی ہے تو میرے مقابلے میں آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اطلاع ہوتے ہی اپنا گھوڑا بڑھایا اور انوشجان کے مقابلے میں آ کر فرمایا، معلوم ہوتا ہے تمہیں اپنی بہادری پر غرور ہے۔ انوشجان کیوں نہ ہو، میرے مقابلے کا آج ایران میں ایسا شخص بھی نہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، بہادر آدمی اکثر عقل مند بھی ہوتے ہیں۔ انوشجان، میری جنگجوئی اور عقل مندی دونوں کی شہرت ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ، اگر یہ بات ہے تو سوچو، کیا آگ پرستش کئی جانے کے قابل ہے؟ وہ اپنی پجاریوں کو بھی اسی طرح جلا ڈالتے ہیں جس طرح دشمنوں کو۔ اگر تم کہو کہ وہ نور الہی ہے تو نور الہی جلاتی نہیں، بلکہ انسانی آنکھیں اسے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی اور انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پرستش کے قابل تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے آگ کو پیدا کر کے اسے گرمی اور روشنی عطا کی۔ اس اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پوچھ دے؟ ابو شجاع نے، میں تم سے مذہبی بحث کرنے نہیں لڑنے آیا ہوں حضرت خالد رضی اللہ عنہ، لیکن مجھے تبلیغ کرنے اور سمجھانے کا بھی حکم ہے، اور میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ پس تم قیامت کے روز یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے کانوں میں حق کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ اب میں جہاد کے لیے تیار ہوں۔ انوشجان نے تلوار سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کا وار روک کر خود بھی حملہ کرنا چاہا، لیکن انوشجان نے جلدی سے دوسرا وار کیا۔ اس کی تلوار حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار پر پڑی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار چھن سے 2 ٹکڑے ہو گئی
انہوں نے جلدی سے بقیہ آدھا حصہ بھی زمین پر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر انوش جان کو بڑی مسرت ہوئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ حضرت خالد پر کامیابی حاصل کرنے میں اب کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی، چنانچہ اس نے پھر تیسرا حملہ نہایت زور سے کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس عرصے میں پرتی سے نیزہ ہاتھ میں لے لیا تھا۔ انہوں نے ڈال پر انوش جان کی تلوار روکی اور اپنے گھوڑے کو ذرا پیچھے ہٹا کر نیزے سے حملہ کیا۔ نیزے کی آنی کی چمک سے انوش جان کی آنکھیں چپک گئی۔ نیز اس کے ذرے پر پڑا اور ذرا کو توڑ کر اس کے پیٹ میں گھس گیا۔ اس نے ہولناک چیخ ماری اور لڑکتا ہوا زمین پر گرا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جلدی سے گھوڑے سے اتر کر خنجر نکالا اور اس کا سر کاٹ کر نیزے کی ادنا پر چڑھا دیا۔ ایرانیوں نے جب اپنے سردار کو اس طرح مارے جاتے دیکھا تو انہیں جوش و غصہ آ گیا۔ وہ ایک دم اسلامی لشکر کی طرف بے پناہ سے لاگ کی طرف بڑھے۔ ادھر سے مسلمان بھی آگے بڑھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کسی نے بڑھ کر تلوار دے دی۔ وہ تنہا ہی 1,00,000 ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سینے تان کر کھڑے ہو گئے، لیکن دونوں لشکر ایک ساتھ ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگا کر ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ان کے ساتھ ہی تمام مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ ادھر ایرانیوں نے بھی حملہ کیا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ فریقین جوش میں بڑھ کر نہایت بے خوفی سے لڑنے لگے۔ اگرچہ دونوں فریقین کے سپاہی کٹ کٹ کر گر رہے تھے، لیکن ڈرنے والوں کو مرنے والوں کا متعلق بھی خیال نہ ہوتا تھا۔ ان کے پیش نظر ایک ہی بات تھی، لڑو اور مر جاؤ۔ چنانچہ وہ لڑ رہے تھے، مار رہے تھے اور مر رہے تھے۔ دفعتاً حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور زرار رضی اللہ عنہ نے پرزور حملے کر کے کئی ایرانیوں کو مار ڈالا اور اپنے سامنے سے دشمنوں کو ہٹا کر دوسری صف پر حملہ کیا۔ انہیں آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر تمام مسلمانوں کو جوش آ گیا۔ انہوں نے دان پینچ پینچ کر سختی سے حملہ کیے اور ایرانیوں کو کاٹتے چاٹتے بڑے چلے گئے۔ انہوں نے پہلی اور دوسری دونوں صفوں کا صفایا کر دیا۔ قباد نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ آگے بڑھا۔ اس نے ایرانیوں کو للکار کر جوش دلایا اور مسلمانوں پر نہایت سخت حملہ کیا۔ اس نے 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اتفاق سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، اور ناکس کافر، تو نے 2 دینداروں کو میرے آنکھوں کے سامنے شہید کیا، لے سنبھل تیری قضا بھی آ پہنچی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے جوش میں آ کر ایسا سخت حملہ کیا کہ ایک مرتبہ تو قبا گر گیا، لیکن وہ بھی مشہور سردار تھا۔ اس نے حواس درست کر کے اس کا وار روکا اور خود بھی حملہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اس کا وار روک کر تلوار کا بھی بھرپور ہاتھ مارا۔ قباد نے ڈال پر روکا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی تلوار نے اس کی ڈال کاٹ ڈالی۔ قباد سخت بدحواس ہو کر پیچھے ہٹا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر تلوار ماری۔ تلوار خود سے پھسل کر اس کی گردن پر پڑی اور سر کٹ گئی۔ قباد چو بھی نہ کر سکا اور مردہ ہو کر گر گیا۔ ایرانیوں کا یہ دوسرا سردار تھا جو مارا گیا۔ ایرانیوں کو بڑا طیش آیا۔ بہت سے ایرانی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے دشمنوں کے وار روکنے شروع کیے۔ اس وقت وہاں زرار رضی اللہ عنہ آ گئے۔ وہ ننگے بدن ہو کر صرف تہبند باندھ کر نیزے سے لڑا کرتے تھے اور گھوڑے پر زین نہیں کھستی، بلکہ ننگے پیٹ پر سوار ہو کر لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے للکار کر کہا، آؤ آتش پرستو، دور ہو جاؤ، دیکھو تمہاری قضا آ پہنچی۔ میں زرار ہوں، میرا نیزہ بے پناہ زوراور ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے پرزور حملہ کر کے کئی ایرانیوں کو مار ڈالا۔ ادھر 2-3 موجوسیوں کو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ٹھکانے لگایا۔ ایرانی ان کے سامنے سے منتشر ہو گئے۔ مسلمان برابر صفیں چیرتے ایرانیوں کو قتل کرتے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان سب سے آگے تھے۔ وہ نہایت دلیری سے لڑ رہے تھے۔ ان کے جسم پر کئی زخم آ چکے تھے۔ ہر زخم لگنے سے ان کا جوش بڑھتا تھا اور وہ بھی
ابھی بھی سخت حملے کر رہے تھے۔ وہ ایرانیوں کو مارتے کاٹتے قلب لشکر میں جا پہنچے۔ یہاں قارن تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ کیا بزدلی ہے کہ تیرے سپاہی لڑ رہے ہیں اور تو کڑا تماشا دیکھ رہا ہے؟ میں خالد ابن ولید ہوں، میرے مقابلے میں آؤ اور مرد میدان بن۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا نام سنتے ہی قارن کے حواس جاتے رہے، لیکن پھر بھی وہ تلوار سون کر مقابلے میں آ گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حملہ کیا۔ ان کے پہلے ہی وار نے قارن کو کاٹ ڈالا۔ ایرانی بدحواس ہو گئے اور پشت پھیر کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کے تعاقب میں دوڑ کر انہیں قتل اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ آخر ایرانی 30,000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں ہزاروں ایرانی گرفتار ہو گئے۔ ان قیدیوں میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے باپ بھی گرفتار ہوئے تھے۔ وہ عیسائی مذہب رکھتے تھے۔ عراق کے جو عرب عیسائی ہو گئے تھے وہ بھی ایرانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑتے تھے۔ چونکہ ایرانی نہایت دولت مند تھے، اس لیے بڑے ساز و سامان سے لڑنے آئے تھے۔ ان کی بے شمار دولت اور ان گنت قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اس معرکہ میں مسلمان 200 سے کچھ زیادہ شہید ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کرایا اور زخمیوں کی مرہم پٹی شروع کرا دی۔ اگلی روز مال غنیمت اور قیدیوں کا خمس نکال کر دربار خلافت میں روانہ کیا۔ جب یہ سامان مدینہ میں پہنچا تو عام طور پر مسلمان بہت خوش ہوئے اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو دعائیں دینے لگے۔